تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، حد سے زیادہ طلب۔ اور یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ حد سے زیادہ۔ اب حد کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر جس آدمی کا جو معیار ہے وہ اس کو اپنا ایک اصول بناتا ہے۔ آپ اس پر غور کیا کریں، ایک آدمی کی آمد اگر 20,000 ہے تو اس کے نزدیک کسی کی موٹر سائیکل ہے تو وہ کہتا ہے حد سے تجاوز ہے، اور اگر 30-40 ہزار ہے اور کسی کے پاس کار ہے تو وہ کہتا ہے یہ حد سے تجاوز ہے، کار والا کہتا ہے پجاروں والے کے حد سے تجاوز ہے۔ یہ بالکل سادہ اصول ہے کہ جو اسلام نے اصول متعین کیا وہ یہ ہے کہ اس کی جو ذرائع آمد ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ مل والے کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سائیکل پر سواری کریں، اس کو ہر طرح سے اخلاقاً قانوناً شرعاً اجازت ہے، وہ اچھی سواری رکھ سکتا ہے۔ اب کہا یہ گیا کہ جس کے پاس اچھی چیز ہے وہ اللہ کا شکر کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اللہ سے مانگے۔ اب کسی اچھی چیز کو دیکھ کر جلنا، تو دیکھو جی اس کو تو گاڑی چلانا نہیں آتا، اللہ بھی ان کو دیتا ہے جن کو گاڑی چلانا نہیں آتا، ہمیں دیتا نا، تو پھر دیکھتے ہم کیسے چلاتے ہیں۔ اس بات میں اور اس بات میں فرق ہے کہ وہ کہے اللہ سب کو دے، تو یہ دعا کرنا کہ اللہ سب کو دے یہ درست ہے، اور حسد کرنا، بغض رکھنا، کل تک یہ میرے ساتھ مل میں تھا آج دیکھو، اگر وہ صحیح طریقے سے اوپر آیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، صحیح طریقے سے اوپر آیا ہے تو اس کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ یہاں بڑی بڑی باتیں لکھی، ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ یہ جو مال و دولت کا حرص ہے، لالچ ہے، پھر ذہن میں رکھیں کہ حرص اور لالچ حد سے زیادہ۔ حد سے زیادہ کیا ہے؟ ہماری اوقات یہ ہے اور ہم کہیں ہم وزیر اعظم بن گئے، یا ہم کہیں شریف خاندان کی ساری سہولتیں ہمیں ملنی چاہیے، یہ ہماری اوقات سے زیادہ، حد سے زیادہ یہ۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیٹ جو ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہے، یعنی ایک پہاڑ کا ایک حصہ ہے، پہاڑ ہے سونے کا، تو دل نہیں بھرتا، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس سونے کے 2 پہاڑ ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیٹ سونے ہیرے جواہرات سے کبھی نہیں بھرے گا، یہ بھرے گا تو صرف مٹی سے بھرے گا، اور مٹی سے بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر یہ چیزیں چھوڑ جائے گا، ورنہ جب تک زندہ ہے۔ اور ویسے بھی شیخ سعدی نے اور بڑے بڑے بزرگوں نے تجربات لکھے کہ بڑھاپے میں حرص کیوں بڑھ جاتا ہے، اور بالکل یہ صحیح ہے، پھر اس کے مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا، آپ کمزور تھے، پھر ہم نے آپ کو طاقت دی، جوانی کا یہ سارا سلسلہ، تو آپ نے ہماری طرف توجہ نہیں کی، طاقت کے زوم میں مست رہے، پھر ہم نے آپ سے وہ طاقت لینا شروع کر دی، وہ بڑھاپا ہے۔ اب بتاؤ، جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا ہم نے دیا، جب دیا تو آپ ہمیں بھول گئے، پھر آہستہ آہستہ لیا، بتاؤ یہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے، حتیٰ زرتم المقابر۔ ایک تو یہ ہے کہ لالچ میں اتنا پڑا کہ سب کچھ بھول گیا، یہاں تک کہ قبر میں جا گھسا، یعنی قبر کی منزل تک پہنچ گیا۔ اور یہ بھی نصیبے کی بات ہے کہ قبر کس کو نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ قبر کیا ہے؟ اس پر
پھر بحث کریں گے. یہ جو ظاہری طور پر ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں قبر کا نشان ہے، لیکن بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ آدمی ہو جاتا ہے، دریاؤں میں، نہروں میں، سمندروں میں غرق ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی اس کی روح قبض ہوگی، اس کے بعد اس کی وہ قبر شروع ہو جائے گی، اس کے مطابق حساب و کتاب کہ تم نے قبریں جا دیکھی. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی ان کا ہے، وہ جو بھی میں نے آپ کو شان نزول بتایا ہے کہ وہ دو فریق لڑ رہے تھے قبیلے والے اور وہ قبروں پر جا پہنچے. یہ دونوں مفہوم ہیں، لیکن زیادہ تر جو قرآن کا مفہوم لیا جاتا ہے وہ واقعہ پر نہیں. واقعہ کچھ بھی ہو، لیکن جیسے ہی وہ حالات آئیں گے قیامت تک، قرآن کی وہ بات فٹ ہو جائے گی. کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے. دیکھو یہ لفظ ہے دیکھو، ترجمے پر آپ غور کریں. دیکھو یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کلا. واہ عربی. اگر یہ لام کے آگے الف نہ ہوتا تو پھر ترجمہ اور ہوتا، کاف لام. اور اگر یہ کاف لام کے اوپر صرف چھوٹا سا پیش ہوتا تو پھر یہ کل بن جاتا. سب اردو میں بھی یہ ہے. اور اگر ان پہ دو نقطے آ جاتے پھر یہ کل بن جاتا. اس کا معنی تھا پھر آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے. تو عربی بڑی نازک، حساس، پائیدار، مضبوط اور ایک طویل زبان ہے. دیکھو تم ان قریب معلوم ہو جائے گا. دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. آگے پھر دیکھو. کلا معنی میں نے کیا تھا دیکھو. ثم کلا، اگلی آیت پر دیکھو، تفسیر ہو گئی. ثم پھر کلا دیکھو. پہلے کہا صرف کلا، پھر ایک لفظ کا اضافہ کیا، یہ ہے اعجاز قرآن کا. پھر کہا پھر دیکھو، یعنی اور زیادہ متوجہ کیا. تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. جس غرور میں، تکبر میں، بڑائی میں. ایک جگہ میں بڑا عجیب مطالعہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار بھرے انداز میں فرمایا. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. انہوں نے تو اللہ کے سامنے اس شان کے مطابق بات کی کہ اگر موت نہ بناتے تو کیا ہوتا. تو جواب آیا کہ متکبرین کے تکبر کو توڑنے کے لیے، مغرور کی گردنوں کو توڑنے کے لیے میں نے موت بنائی ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ انجام یہ ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تم جانتے، یعنی علم الیقین. علم معنی ہے جاننا، یقین معنی ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو. ایک لفظ ہے علم الیقین، یعنی یقینی طور پر کسی چیز کا جاننا. ایک عربی میں لفظ ہے عین الیقین، دیکھ کر یقین کرنا. یہ عربی میں کہتے ہیں. ایک ہے یہ جو ہمارے ہاں صحافت ہے، سمعی صحافت. ایک ہے بصری صحافت. سمعی صحافت یہ ہے کہ انہوں نے ادھر سے سنا کے وہ خبر لی اور اس کی تصدیق کی، اور پھر اس خبر کو اپنے حساب کتاب سے بنا کر اخبار میں دے دیا. اور بصری صحافت یہ ہے کہ وہ موقع پر جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بصری صحافت یہ، پھر وہ لکھتے ہیں. تو علم الیقین یہ ہے کہ کسی نے کسی کو بتایا کہ اس طرح ہوگا، کہنے کہ بدے صحیح ہے، مان گیا. عین الیقین یہ ہے کہ میں خود جاؤں گا، موقع پر دیکھوں گا کہ یہ واقعی بات اس طرح ہے یا نہیں. تو اسے کہتے ہیں عین الیقین.
فرمایا رکھتے تو غفلت نہ کرتے، علم الیقین اگر رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ کس سے؟ آخرت سے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ اب دیکھو جی، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لا البتہ، تَرَوُنَّ تم دیکھو گے، جہیم دوزخ کو۔ سورہ مریم میں یہ اشارہ دیا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں مسلمان کے پاس ہوں یا کافر کے پاس ہوں۔ یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی کافروں سے حساب ہوگا، ہم سے بھی حساب ہوگا کہ ہم نے اللہ کے نعمتوں کو ضائع تو نہیں کیا، ایک بات تو یہ۔ دوسرا، ہم نے اس کا شکرانہ بھی ادا کیا ہے کہ نہیں۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے جاؤ اور مانگتے جاؤ، اللہ اور دیتا جائے گا، اللہ اور دیتا جائے گا، اللہ اور دیتا جائے گا۔